السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتقوا اللعانین قالوا وما اللعانان یا رسول اللہ؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم، رواہ مسلم۔ محترم حاضرین، ابھی آپ لوگوں کے سامنے صحیح مسلم کی ایک حدیث پڑھی گئی۔ شریعت اسلامیہ کے اندر بہت سے ایسے کام ہیں جن کے کرنے سے انسان کے اوپر لعنت ہوتی ہے۔ جب ہم کتاب و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بہت سے ایسے کام ہیں جو لعنت کا سبب بنتے ہیں، جو لعنت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ لعنت کسے کہتے ہیں؟ لعنت کا تو کیا، یہ بات جاننا بہت ضروری ہے۔ ہم سنتے رہتے ہیں کہ فلاں کام کرنے والے کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، رسولوں کی لعنت ہے، مسلمانوں کی لعنت ہے، لوگوں کی لعنت ہے۔ تو یہ لعنت کا معنی کیا ہے؟ لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے محرومی کو، اللہ کی رحمت سے دوری کو۔ اگر کسی انسان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، یہ کہا جائے تو مطلب یہ کہ اس انسان کے اوپر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، وہ انسان اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا، اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو گیا۔ اور یہ انسان کے لیے بڑی بدقسمتی کی بات ہے، بڑی بد نصیبی کی بات ہے کہ ایک انسان اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ ابھی آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی گئی، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ایسے چیزوں کا ذکر کیا ہے، دو ایسے کاموں کا ذکر کیا ہے، دو ایسے گناہ کا ذکر کیا ہے جو لعنت کا سبب بنتے ہیں، جن کے کرنے سے لعنت ہوتی ہے۔ دو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے۔ فرمایا اتقوا اللعانین، کہ اے صحابہ تم دو لعنت کا سبب بننے والی چیزوں سے بچو۔ تو فوراً صحابہ نے سوال کیا، قالوا وما اللعانان یا رسول اللہ؟ اے اللہ کے رسول، وہ دو چیزیں کیا ہیں جو لعنت کا سبب بنتی ہیں؟ تو صحابہ کے اندر یہ جذبہ تھا کہ جب بھی وہ کوئی ایسی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے جس کی وجہ سے ان کا اخروی کوئی نقصان ہوتا، جیسے کچھ ایسے کام ہیں جن کے کرنے سے انسان جہنم میں داخل ہوگا، کچھ ایسے کام ہیں جن کے کرنے سے انسان جنت میں داخل ہوگا، ایسی کوئی بات جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں کرتے تو فوراً صحابہ سامنے سے سوال کرتے کہ اللہ کے نبی وہ چیزیں ہمیں بتلائیے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہوا، جیسے ہی اللہ کے نبی نے کہا کہ اے میرے صحابہ دو لعنت کا سبب بننے والی چیزوں سے بچو، تو فوراً صحابہ نے سامنے سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی وہ دو چیزیں کیا ہیں جو لعنت کا سبب بنتی ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہم، کہ لعنت کا سبب بننے والی دو چیزوں میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کے راستے میں بول و براز کرنا،
انسان کے راستے میں پیشاب و پاخانہ کرنا، او فی ظلہم، یا جہاں پر انسان آرام کرتے ہیں، سایہ حاصل کرتے ہیں، وہاں پر بول و براز کرنا، پیشاب و پاخانہ کرنا۔ دیکھیے، لوگ جہاں سے گزرتے ہیں، جسے ہم راستہ کہتے ہیں، سڑک کہتے ہیں، روڈ کہتے ہیں، یہ ایسی جگہ ہے جہاں انسان کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اب وہاں پر کوئی گندگی پھیلائے، وہاں پر کوئی پیشاب پاخانہ کرے تو ظاہر سی بات ہے اس راستے سے گزرنے والے سب کو تکلیف ہوگی، اور ان کی زبان سے دعا نکلے گی یہ کرنے والوں کے لیے، ظاہر سی بات ہے ان کی زبان سے بد دعا نکلے گی، وہ اس آدمی کو گالی دیں گے، اس پر لعنت بھیجیں گے۔ اور اسی طرح جہاں سے لوگ سایہ حاصل کرتے ہیں، چاہے وہ درخت کا سایہ ہو، پتھر کا سایہ ہو، دیوار کا سایہ ہو، یا کوئی بھی ایسی چیز جہاں پر بیٹھ کر کے لوگ سایہ حاصل کرتے ہیں، آرام کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، انسان سفر میں ہے، کہیں پر جا رہا ہے، درخت نظر آیا، وہاں پر اس سائے میں آرام کرنے کے لیے وہ بیٹھا اور دیکھا کہ وہاں پر گندگی پڑی ہوئی ہے، تو اس کی زبان سے بددعا ہی تو نکلے گی، اس کی زبان سے تو اس پر لعنت ہی وہ بھیجے گا، اس کو وہ گالی دے گا، وہ برا بھلا کہے گا جس نے یہ حرکت کی ہے۔ تو یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دو ایسی چیزیں ہیں جو لعنت کا سبب بنتی ہیں، ان سے بچنا بہت ہی ضروری ہے۔ دیکھیے، یہ جو دو جگہ ہیں، ان کے علاوہ بھی جو اور دوسرے مقامات ہیں، ان مقامات میں گندگی پھیلانے سے یا کوئی ایسی چیز جس سے لوگوں کو نقصان ہو، لوگوں کو تکلیف ہو، اس سے بچنا چاہیے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، طبرانی کی روایت ہے، کہتے ہیں من آذى المسلمین فی طرقہم وجبت علیہ لعنتہ، جس آدمی نے مسلمانوں کو ان کے راستے میں تکلیف پہنچایا، وجبت علیہ لعنتہ، تو اس آدمی پر مسلمانوں کی لعنت واجب ہو گئی۔ یعنی جو آدمی راستے میں گندگی پھیلائے گا، اس گندگی سے مسلمانوں کو تکلیف ہوگی، تو گندگی پھیلانے والے انسان کے اوپر مسلمانوں کی لعنت واجب ہو گئی، اس پر مسلمانوں کی لعنت برسے گی۔ ایسے کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو جہاں پر بھی ایسی چیزیں پھیلتی ہیں، چاہے وہ ہمارے گھر کے سامنے ہو، ہمارے دکان کے سامنے ہو، مسجد کے سامنے ہو، کوئی گندگی، کوئی کچرا، کوئی ایسی چیز جس سے گزرنے والے کو تکلیف ہو، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ گھر کا گندا پانی ہے، اس کو سڑک میں بہا دینا، کے سامنے اس سے جو گزرتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس قسم کے جتنے بھی کام ہیں جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، جس سے راستے سے چلنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، ہمیں ہر اس کام سے بچنا چاہیے، اور خاص طور پر راستے میں پیشاب و پاخانہ کرنے سے، سائے دار جگہ میں پیشاب و پاخانہ کرنے سے ہم سب کو بچنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دو کام کرنے والوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوگا، اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہمیں راستے میں اور سائے میں پیشاب و پاخانہ کرنے سے بچنا چاہیے، اور ہر طرح کی گندگی اور کچرا وغیرہ ڈالنے سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔